اپنے مرثیے اپنے بھائی کی یاد میں لکھ ڈالے، جو دونوں بھائی جنگ کی حالت میں مار دیے گئے تھے، ہمیشہ غمگین رہتی، ہمیشہ تکلیف میں رہتی، ہمیشہ روتی رہتی، ہمیشہ اپنے بھائیوں کو یاد کرتی اور ہمیشہ ان کی یاد میں اشعار کو لکھا کرتی تھی حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ لیکن کب تک؟ جب تک یہ اسلام نہیں لائی تھی۔ میری ماؤں بہنوں سنو، ایک مسلمان عورت کیسی ہوتی ہے۔ یہ جب تک تھا، جب تک یہ اسلام نہیں لائی تھی۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اللہ نے آپ کو نبی بنایا، اور نبی نے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمے کا اعلان کیا، ان کے کانوں سے یہ کلمہ ٹکرایا۔ عرب کی رہنے والی تھی، عربی جانتی تھی، سمجھ گئی کہ یہ حقیقت ہے، یہ اصل ہے، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ کون؟ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ عام عورت تھی، اب یہ کون ہو گئی؟ مسلمان عورت۔ مسلمان عورت جب ہو جاتی ہے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، میں یہ بتا رہا ہوں۔ اور ایک مسلمان عورت اپنے رب پر ایمان یقین رکھنے والی اور عقیدے کی مضبوط ہوتی ہے۔ دیکھ لیجئے آپ ان کو، یہی حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسلمان ہو گئی، اللہ نے بہت لمبی عمر ان کو عطا فرمائی، دھیمے دھیمے کر کے ان کی عمر بڑھتی چلی گئی، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ ابھی دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ نے ان کو لمبی عمر عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور 2.5 سال تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے، ان کی خلافت کا زمانہ ہے۔ 2.5 سال حکومت خلافت کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر موجود رہی، اللہ نے ان کو لمبی عمر عطا فرمائی۔ مسلمان ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ مسلمان عورت۔ عورتیں تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن عورت کے ساتھ میں لفظ مسلم بڑھ گیا، مسلم خاتون، مسلم عورت، یا مسلمان خاتون، مسلمان عورت۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو، صرف یہ کہا جائے کہ عورت اور یہ کہا جائے کہ مسلمان عورت، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے نا دونوں میں۔ اگر صرف اتنا کہا جائے کہ عورت، پتہ نہیں کس عورت کی بات چل رہی ہے، معلوم نہیں وہ عورت کس مذہب کی ماننے والی ہے، کس دین کو ماننے والی ہے، کس دھرم کو ماننے والی ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ مسلمان عورت، تو ہماری سمجھ میں یہ آ جاتا ہے، پوری دنیا کے تمام لوگوں کی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کسی مسلمان عورت کی بات چل رہی ہے، ایسی عورت کی بات چل رہی ہے جو عورت اسلام کو مانتی ہے، اس کا دین اسلام ہے، اس کا مذہب، اس کا دھرم اسلام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک عام عورت میں اور ایک مسلمان عورت میں فرق ہوتا ہے، پہلی چیز۔ اب دوسری چیز آپ یہ سمجھیں کہ جب عورت کے ساتھ میں یہ بڑھ گیا لفظ مسلمان کہ مسلمان عورت، تو جیسے نام کے ساتھ میں مسلمان بڑھا، مسلمان لفظ بڑھا، اسی طریقے سے جیسے نام میں مسلمان بڑھا، ایسے ہی اس عورت کی ذمہ داری اب بڑھ جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس عورت کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ پہلے عام عورت تھی، ہمیں نہیں پتا کون ہے، لیکن ابھی وہ مسلمان عورت ہے، تو نام کے ساتھ مسلمان بڑھا، تو جیسے نام کے اندر یہ مسلمان بڑھایا، ایسے ہی ذمہ داری بھی اس کے اوپر بڑھ گئی۔ اب اس کے ساتھ میں اس کی ذمہ داریاں بھی لگ گئی۔ کیسے؟ ایک مسلمان عورت یہ عام عورت نہیں ہے، اور جس طریقے سے عام عورت اپنی مرضی سے جو چاہے کھا سکتی ہے، جو چاہے پہن سکتی ہے، جہاں چاہے جا سکتی ہے،
جیسے چاہے رہ سکتی ہے، لیکن یہ چونکہ مسلمان عورت ہے، یہ عام عورت نہیں ہے، یہ اسلام کو فالو کرنے والی عورت ہے، یہ اسلام کو ماننے والی عورت ہے۔ اب یہ وہی کھائے گی جو اسلام نے اس کو بتایا، یہ وہی بولے گی جو اسلام نے اس کو بتایا، یہ وہی پہنے گی جو اسلام نے اس کو بتایا، یہ وہی جائے گی جو اسلام نے اس کو بتایا، یا انہی سے بولے گی جس کو بارے میں اسلام نے اس کو بتایا۔ اب اس کی اپنی مرضی نہیں چلے گی، کیونکہ جب تک یہ عام عورت تھی تو کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن جب یہ مسلمان عورت ہے تو یہ وہی کرے گی جو اس کا اسلام اس کو بتاتا ہے۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا؟ کوئی دقت تو نہیں ہو رہی ہے بات سمجھنے میں؟ تو مسلمان عورت کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی مسلمان عورتیں ہیں، ہمارے یہاں مسلمان عورتوں کی دیکھیں ڈیمانڈیں کیا ہوتی ہیں، ان کے طریقے کیا ہوتے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہوتا ہے، ان کے پہناوے کیسے ہوتے ہیں، ان کی بول چال کیسی ہوتی ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں تھیں، وہ بھی مسلمان عورتیں تھیں، آج کے زمانے میں بھی مسلمان عورتیں ہیں، لیکن دونوں کے اندر فرق دیکھیں کتنا زیادہ ہو گیا۔ ہمارے یہاں کی عورتیں، مسلمان عورتیں الگ الگ طریقے کی ڈیمانڈیں اپنے شوہر کے سامنے آ کے کرتی ہیں، اپنے گھر والوں کے سامنے آ کے کرتی ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کس طریقے کی ڈیمانڈ کیا کرتی تھیں، کس طریقے کی باتیں کیا کرتی تھیں، آپ ذرا اندازہ لگاؤ، اور ہم کہاں سے کہاں آ گئے ہیں اس بات کا اندازہ آپ کو اس حدیث کے ذریعے سے لگ جائے گا۔ یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کی جو بیان کرنے والی ہیں وہ ایک عورت ہے، اس کی جو راویہ ہیں وہ ایک عورت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے عن ام عمارة الانصاریہ انہا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث کے اندر ام عمارہ کا ذکر ہے اور ایک حدیث کے اندر ام سلمہ کا ذکر ہے، کہ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی آئی ہوں، دونوں نے حدیث بیان کی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک حدیث کے اندر ام عمارہ اور ایک حدیث کے اندر ام سلمہ، دونوں کا ذکر ہے، وہ بیان کرتی ہیں۔ غور سے سننا مسلمان عورتوں، میری ماں و بہنوں، اس حدیث کو غور سے سننا۔ انہا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیان فرماتی ہیں کہ کچھ عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا ما ارا کل شیء الا للرجال، اے اللہ کے نبی، ہم جب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، ہم جب قرآن کریم کو سمجھتے ہیں، ہم جب قرآن کریم کو دیکھتے ہیں، ما ارا کل شیء الا للرجال، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر زیادہ تر مردوں کو مخاطب کرتا ہے، مردوں سے بات کرتا ہے، مردوں کو مخاطب کرنے کے صیغے استعمال کرتا ہے۔ مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، مردوں سے بات کی جاتی ہے، عورتوں کو مخاطب کیوں نہیں کیا جاتا؟ عورتوں والے صیغے کیوں استعمال نہیں کیے جاتے؟ عورتوں سے بات کیوں نہیں کی جاتی؟ دیکھو ان کی خواہش، دیکھو یہ بھی عورتیں ہیں اس زمانے کی، یہ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے، یہ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ایسے الفاظ استعمال کرے جس میں ڈائریکٹ عورتوں سے بات کی گئی ہو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایسی آیتیں نازل فرمائے جس میں عورتوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہو۔ اس زمانے کی عورتیں ہیں، یہ ان کی ڈیمانڈیں تھیں، یہ ان کی خواہشیں تھیں، اور آج ہماری ڈیمانڈیں اور ہماری زمانے کی عورتوں کی خواہشیں دیکھیں۔ حدیث کو سنیے، کیا کہا؟ مارا کل شیء الا للرجال، ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ وما ارى النساء یذکرن بشیء، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو مخاطب نہیں کیا جاتا، یا کیا جاتا ہے تو کم کیا جاتا ہے۔ اب میں یہاں پر آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں، پھر بات آگے بڑھاؤں گا۔ علماء اکرام بیٹھے ہیں، اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں
پروگرام کے بعد آپ چاہو تو ان سے پوچھ لیجئے گا۔ اسلام کا یہ قاعدہ ہے، اسلام کا یہ قانون ہے کہ جہاں پر ہاں بتائیے، ہاں بولو بولو، کیا دقت ہے؟ السلام علیکم جی، عارف خان صاحب آ گیا تھوڑا، ہاں تم لوگ بیٹھو، اس کا پڑے تمہارا عارف خان صاحب کو دے دیا جائے گا، راستہ میں ہے وہ بیٹھنے والا ہے تمہارا، تم نے سوچے میں کہ آیا نہیں، عارف خان صاحب آ گیا تمہارا، تم لوگ جھوٹو سلوار میں بیٹھ کے جاؤ۔ السلام علیکم۔ اور کوئی اعلان کرنا ہے؟ بولو۔ ہاں تو میں بتا یہ رہا تھا آپ کو کہ اسلام کا یہ اصول ہے کہ جب مردوں کو مخاطب کیا جائے تو عورتیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ مردوں کو اگر مخاطب کیا جائے تو عورتیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ عورتیں کب الگ ہوں گی؟ جب کوئی ایسا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہوگا جو صرف مردوں سے تعلق رکھتا ہو، اور جب کوئی ایسا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہو جب عورتوں سے تعلق رکھتا ہو، جب ان دونوں کا تعلق الگ الگ ہو تو الگ الگ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اگر دونوں کا تعلق ہو، دونوں سے تعلق ہو، تو پھر الفاظ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں، کبھی مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے اور زیادہ تر مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ نماز پڑھو، تو اس میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مردوں سے کہا جا رہا ہے نماز پڑھو، عورتوں سے تو کہا ہی نہیں جا رہا ہے، عورتوں کے تو صیغے اور جملے استعمال ہی نہیں کیے جا رہے ہیں، ایسا نہیں، کیونکہ نماز پڑھنے کا حکم مردوں کے لیے بھی ہے، نماز پڑھنے کا حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ تو یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جس میں دونوں شامل ہیں تو مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں، اور مردوں کو اگر خاص طور سے مخاطب کیا گیا یا عورتوں کو خاص طور سے مخاطب کیا گیا، یہ تب ہوتا ہے جب کوئی ایسا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہو جو صرف مردوں سے تعلق رکھتا ہے یا صرف عورتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اب حدیث کو سمجھیے۔ یہ عورتیں آئیں اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا کہا؟ مارا کل شیء الا للرجال، مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، عورتوں کو مخاطب نہیں کیا جاتا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کو بھی مخاطب کیا جائے۔ وما ارى النساء يذكرن بشيء، عورتوں کو بھی مخاطب کیا جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے فنزلت هذه الآیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی۔ کون سی آیت کریمہ؟ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، 22واں پارہ اٹھا کر دیکھو، عورتوں نے ڈیمانڈ کری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی ڈیمانڈ کو باقی رکھتے ہوئے قرآن کریم کے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اتنی لمبی آیت کریمہ نازل فرمائی۔ کس نے ڈیمانڈ کی تھی؟ عورتوں نے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب کیوں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیوں نہیں فرماتا، ایسے الفاظ استعمال کیوں نہیں کیے جاتے جس میں عورتوں سے بات کی گئی ہو، عورتوں کو مخاطب کیا گیا ہو۔ کیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر؟ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، اور مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما برداری کرنے والے مرد فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے مرد اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والی عورتیں۔
वसाइबीन वसाइमात, और अल्लाह के लिए रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, वलहाफिज़ीन फुरूजहुम वलहाफिज़ात, और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात, और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाले मर्द और बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाली औरतें, अद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ने इनसे मग़फ़िरत का और अज्र अज़ीम का वादा कर रखा है। 10 जुमले मर्दों के लिए हैं और 10 जुमले औरतों के लिए हैं। क्यों नाजिल हुए कुरान करीम के अंदर? क्योंकि उस ज़माने की मुसलमान औरतों ने अल्लाह के नबी से ये डिमांड रखी थी कि अल्लाह ताला हमें भी मुखातब करे। मेरी माओ बहनों, आज तुम अपने ज़माने की डिमांडों को देखो, आज तुम अपनी डिमांडों को देखो और उस ज़माने की औरतों की डिमांडों को देखो, आपको फ़र्क साफ समझ में आ जाएगा। उस ज़माने की भी औरतें, वो भी मुसलमान औरतें थी, और आज के ज़माने की भी औरतें मुसलमान औरतें हैं, लेकिन फ़र्क देखें आप। तो मुसलमान औरत जब नाम के साथ में मुसलमान बढ़ जाए तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब ये अपनी मर्जी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, अब ये अपनी मर्जी से पहन नहीं सकती, अब ये अपनी मर्जी से खा नहीं सकती, अब ये अपनी मर्जी से घूम नहीं सकती। एक मुसलमान औरत कैसी होती है? जैसे हमारे ज़माने की औरतें हैं ऐसी होती है मुसलमान औरत। एक मुसलमान औरत कैसी होती है, आइए मैं आपको बताता हूँ। एक मुसलमान औरत, इसका अल्लाह पर ईमान होता है। क्या होता है बोलो? अल्लाह पर ईमान होता है, अल्लाह पर इसका यकीन होता है, अल्लाह पर इसका अकीदा होता है, और बहुत गहरा ईमान, बहुत गहरा यकीन, बहुत गहरा अकीदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर होता है। हमारे ज़माने की मुसलमान औरतों की तरह नहीं कि कोई मुसीबत आए अल्लाह से भरोसा उठ गया, कोई परेशानी आई अल्लाह से भरोसा उठ गया, कोई दुख हुआ, तकलीफ हुई, बच्चे की तबीयत खराब हुई, अल्लाह से भरोसा ख़त्म हो गया और गैरों के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। मुसलमान औरत ऐसी नहीं होती है। मुसलमान औरत ऐसी होती है कि उसका ईमान अल्लाह पर होता है, उसका अकीदा अल्लाह पर होता है, उसका यकीन अल्लाह पर होता है, वो अपने रब पर भरोसा करने वाली होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आइए मैं एक मिसाल से समझाता हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा कि मुसलमान औरत और एक जो औरत मुसलमान नहीं हो उसमें क्या फ़र्क होता है। सुनो गौर से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबियाँ हैं जिनका नाम है हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये नाम है उनका, लेकिन अभी ये मुसलमान नहीं हुई हैं। अपने कबीले के सरदार की बेटी हैं, बाप बहुत मालदार है, कबीले का सरदार भी है, और जिस ज़माने में लड़कियों को दफन कर दिया जाता था, जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उस ज़माने के अंदर इनके बाप ने न सिर्फ इनको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, बल्कि यहाँ तक इनको इतना पढ़ाया कि ये अरब के मशहूर शायरों में इनका नाम आया करता था। इनके 2 भाई थे। बातें समझ में आ रही हैं? इनके 2 भाई थे। अरब का ज़माना, कबीलों का ज़माना, कबीलों में आपस में जंगें हो जाया करती थी। इनके कबीले में और कबीले बनु असद के लोगों में, इन दोनों ख़ानदानों और इन दोनों कबीलों में आपस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले एक जंग हुई। एक जंग होती है दोनों में, एक जंग हुई। उस जंग के अंदर इनके दोनों भाई भी शामिल हुए, क्योंकि कबीले की लड़ाई थी, जाना पड़ा। दोनों भाई शामिल हुए और उस लड़ाई के अंदर ये अपने भाइयों से बड़ी मोहब्बत किया करती थी। हर बहन अपने भाइयों से मोहब्बत करती है, भाई भी अपने बहनों से मोहब्बत करते हैं। ये रिश्ता है ही ऐसा। ये अलग बात है कि वही भाई जब उनकी बहन उनके पास में आ जाए और कहे कि मुझे विरासत के अंदर हक चाहिए, जो मेरे माँ बाप छोड़ कर गए हैं उसमें से मुझे मेरा हक चाहिए, तो यही भाई उनका दुश्मन बन जाता है। लेकिन मेरे भाइयों को बहनों से, बहनों को भाइयों से मोहब्बत होती है, और इनको अपने दोनों भाइयों से मोहब्बत थी। दोनों भाइयों से मोहब्बत थी। क्या हुआ शेख, टाइम खत्म हो गया क्या? बंद कर दूं मैं? स्टेज से ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं।
اچھا چلیے میں اپنے وقت پہ ہی تقریر ختم کر دوں گا، ٹینشن مت لیجیے آپ. ہاں تو 2 بھائی تھے اور ان دونوں بھائیوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھیں اور دونوں بھائی اس جنگ کے اندر مارے گئے. ان بھائیوں کی یاد میں رویا کرتی تھیں. اپنے یہاں کی بہت مشہور شاعرہ تھیں، ان کی یاد میں اشعار لکھا کرتی تھیں. 1 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں اشعار ان کی یاد میں لکھے اور کتنے مرثیے اپنے بھائی کی یاد میں لکھ ڈالے. جو دونوں بھائی جنگ کی حالت میں مار دیے گئے تھے، ہمیشہ غمگین رہتی، ہمیشہ تکلیف میں رہتی، ہمیشہ روتی رہتی، ہمیشہ اپنے بھائیوں کو یاد کرتی اور ہمیشہ ان کی یاد میں اشعار کو لکھا کرتی تھی حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا. لیکن کب تک؟ جب تک یہ اسلام نہیں لائی تھی. میری ماؤں بہنوں سنو، ایک مسلمان عورت کیسی ہوتی ہے. یہ جب تک تھا، جب تک یہ اسلام نہیں لائی تھی. پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور نبی نے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمے کا اعلان کیا، ان کے کانوں سے یہ کلمہ ٹکرایا. عرب کی رہنے والی تھی، عربی جانتی تھی، سمجھ گئی کہ یہ حقیقت ہے، یہ اصل ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. کون؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ عام عورت تھی، اب یہ کون ہو گئی؟ مسلمان عورت. مسلمان عورت جب ہو جاتی ہے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، میں یہ بتا رہا ہوں. اور ایک مسلمان عورت اپنے رب پر ایمان یقین رکھنے والی اور عقیدے کی مضبوط ہوتی ہے. دیکھ لیجئے آپ ان کو. یہی حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسلمان ہو گئی. اللہ نے بہت لمبی عمر ان کو عطا فرمائی. دھیمے دھیمے کر کے ان کی عمر بڑھتی چلی گئی اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ ابھی دنیا کے اندر موجود ہیں. اللہ نے ان کو لمبی عمر عطا فرمائی. ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور 2.5 سال تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے. ان کی خلافت کا زمانہ ہے. 2.5 سال حکومت خلافت کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر موجود رہی. اللہ نے ان کو لمبی عمر عطا فرمائی. اور سنو میری ماؤں بہنوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، یہ ابھی تک موجود ہیں. کون؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 100 سال کی عمر ان کی ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی اور ایرانیوں کی ایک جنگ ہوئی تھی. اس زمانے میں ایران کو ایران نہیں کہتے تھے، اس زمانے میں ایران کو فارس کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ فارس کہا جاتا تھا ایران کو، ایران نہیں کہا جاتا تھا. اور یہ ابھی کا جو اتنا چھوٹا سا ایران ہے، یہ اتنا چھوٹا نہیں ہوتا تھا، بہت بڑا علاقہ تھا ایران کا. اس زمانے میں اس کو فارس کہا جاتا تھا. اور اس زمانے میں اس ایران اور فارس کے اندر آگ کی پوجا کرنے والے لوگ، جن کو مجوسی کہتے ہیں، وہ رہا کرتے تھے. مسلمانوں کی فوجیں گئیں، فارس پر پہنچی، اٹیک کیا. تو مسلمانوں میں اور فارسیوں میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی ہے، جس جنگ کا نام ہے جنگ قادسیہ. جنگ قادسیہ بہت بڑی جنگ ہوئی ہے. کس کے زمانے میں ہوئی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہے. کس میں ہوئی ہے؟ مسلمانوں میں اور ایرانیوں میں، یا مسلمانوں میں اور فارسیوں میں، یا مسلمانوں میں اور مجوسیوں میں ہوئی ہے. جنگ قادسیہ ہوئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہے. ادھر مسلمانوں کی فوج کے کمانڈر ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد بن ابی وقاص. اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ کوئی چھوٹے موٹے صحابی نہیں ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہے، یہ وہ صحابی رسول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کرام کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ اے لوگو تم جنتی ہو. 10 صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر دی تھی، اس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں.
عشرہ مبشرہ میں سے ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں میں لگا کرتے تھے، یہ رشتے میں ماموں لگا کرتے تھے۔ دوسری چیز، نمبر 3، جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں وہ اللہ کے نبی سے یہ کہا کرتے تھے، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ لیکن جنگ بدر کے موقع پر یہ اکیلے وہ صحابی رسول ہیں جن سے اللہ کے نبی نے کہا تھا، او سعد بن ابی وقاص تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو، نبی کے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو۔ نبی نے ان سے کہا کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو۔ یہ اکیلے ایسے صحابی ہیں، سعد بن ابی وقاص، چھوٹے موٹے صحابی نہیں ہیں، مسلمانوں کے جرنیل ہیں، مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں، مسلمانوں کے کمانڈر ہیں، مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں۔ ادھر سے مسلمانوں کا لشکر چلا اور تقریباً 30,000 کی تعداد میں مسلمانوں کی تعداد تھی، اور ادھر سے ایرانیوں کا لشکر آیا، ادھر سے فارسیوں کا لشکر آیا، ادھر سے مجوسیوں کا لشکر آیا، اور تقریباً 2 لاکھ ایرانی اور 2 لاکھ مجوسی، 2 لاکھ فارسی ادھر سے اپنا لشکر لے کر آئے۔ اس میدان میں یہ پڑے ہوئے ہیں، اور اس سامنے والے میدان کے اندر مسلمان ہیں، اور یہ دونوں آپس میں لڑنے بھیڑنے والے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ادھر ایرانیوں کے سپہ سالار، ادھر مجوسیوں کے سپہ سالار۔ ان کا سب سے مشہور، سب سے بہادر، سب سے جنگجو اور سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ بہادر ان کا سپہ سالار رستم ہے۔ رستم نام سنا ہے رستم کا؟ ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی نام رکھ دیے جاتے ہیں رستم۔ ہمیں اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ یہ کس کا نام تھا، کون تھا۔ یہ اللہ کا دوست تھا، اللہ کا دشمن تھا۔ کون تھا؟ اللہ کو ماننے والا تھا، اللہ کا انکار کرنے والا تھا، مسلمانوں سے محبت کرنے والا تھا، مسلمانوں سے دشمنیاں رکھنے والا تھا، مسلمانوں سے جنگ کرنے والا تھا۔ ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ ہم نے دیکھا نام اچھا لگ رہا ہے، چلو رکھ لیتے ہیں۔ رستم اس کا نام تھا۔ ادھر یہ سپہ سالار ہے اور ادھر یہ سپہ سالار۔ صبح جنگ ہونی ہے، لشکر سارے آ گئے، صبح جنگ ہونی ہے۔ اب ادھر رات کا وقت ہے، یہی حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی عمر 100 سال کی ہو چکی ہے، اور آنکھوں کی روشنی اور آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی ہے، جنگ سے 1 رات پہلے اپنے 4 بیٹوں کو بلایا۔ مسلمانوں ذرا غور سے سنو، اپنے 4 بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹو میں یہ چاہتی ہوں کہ تم چاروں کو چاروں جنگ کے اندر شامل ہو جاؤ۔ عمر کتنی ہے؟ 100 سال۔ آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، آنکھوں سے اندھی ہو چکی ہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ 4 بیٹے دیے اللہ تعالیٰ نے، اور 4 بیٹوں کو بلایا، اور 4 بیٹوں کو بلا کے کہا اے میرے بچوں میں یہ چاہتی ہوں کہ تم سب کے سب جنگ کے اندر شامل ہو جاؤ۔ کون ہے یہ حضرت خنسہ؟ یہ وہی حضرت خنسہ ہے جو 100 سال کی عمر میں اندھے ہونے کے باوجود اپنے 4 بیٹوں کو جنگ میں بھیج رہی ہیں۔ یہی حضرت خنسہ ہے جب آنکھوں میں روشنی تھی، اور جب یہ جوان تھیں تو 2 بھائی جنگ میں شہید ہو، جنگ میں مار دیے گئے تھے، جنگ میں جن کی موت ہو گئی تھی، ان کے غم کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، ہزاروں اشعار جن کی یاد میں لکھ دیے تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئیں تو 4 بیٹوں کو جنگ کے اندر بھیج رہی۔ ایک بیٹا آگے بڑھا اور کہنے لگا او میری اماں، تو 4 کے 4 کو جنگ میں بھیج دے رہی ہے، آنکھوں سے محتاج ہے، تجھے دکھائی بھی نہیں دیتا، اور تیری عمر بھی 100 سال ہو چکی ہے۔ او میری اماں، اگر ہم 4 لوگ جنگ کے اندر چلے گئے اور جنگ کے اندر جا کے اگر مار دیے گئے، او میری اماں بتا پھر تیرا خیال کون رکھے گا، تیرا دھیان کون رکھے گا، تیری ذمہ داریوں کو کون اٹھائے گا، اور تیرا خیال کون رکھے گا، تیرے کام کاج کو کون کرے گا۔ او میری اماں ایسا کرتے ہیں، اگر تو بھیجنا ہی چاہتی ہے تو 3 کو بھیج دے، 1 کو روک لے، جس کو چاہے ہم 4 میں سے روک لے، وہ رک جائے گا۔ تو بوڑھی ہو چکی ہے، 100 سال تیری عمر ہے، آنکھوں سے تجھے دکھائی بھی نہیں دیتا، 1 لڑکا تیرا رک جائے گا، 1 بچہ تیرا رک جائے گا، وہ تیرا خیال رکھے گا، تیری ذمہ داری اٹھائے گا، تجھے کھانا کھلائے گا، تجھے پانی پلائے گا، تیری ذمہ داریوں کو نبھائے گا۔ اماں 4 کو مت بھیج، 1 کو روک لے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں یہ وہی حضرت خنسہ ہے جب 2 بھائی جنگ کے اندر مارے گئے تھے تو غم کو برداشت
برداشت نہیں کر پائی تھی اور آج 4 بیٹوں کو اپنے بھیج رہی ہیں. بیٹا ایک رکنے کے لیے کہہ رہا ہے لیکن یہ رکنے نہیں دے رہی ہیں اور کہتی ہیں او میرے بچوں میں یہ چاہتی ہوں کہ تم چاروں کو چاروں جنگ کے اندر چلے جاؤ اور چاروں کے چاروں جنگ کے اندر شہید کر دیے جاؤ اور کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخل کرے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی جنت کے اندر داخل کرے تو تم جنت کے چاروں کونوں سے میرے پاس بھی آؤ. کتنا بدل گئیں، کتنا بدل گئیں حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ کیونکہ اب یہ مسلمان ہو چکی ہیں، اب یہ مسلمان ہو چکی ہیں. جب یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی تو ایمان نہیں تھا، عقیدہ نہیں تھا، یقین نہیں تھا اللہ پر. لیکن جب یہ مسلمان ہو گئی تو ان کا ایمان دیکھو اللہ پر، ان کا یقین دیکھو اللہ پر، ان کا بھروسہ دیکھو اللہ تعالیٰ پر. چاروں بیٹوں کو جنگ کے اندر بھیج رہی ہیں. یہ چاروں بیٹے جنگ کے اندر چلے بھی گئے اور چاروں بیٹے جنگ کے اندر جب یہ پہنچے تو جنگ کے اندر پہنچنے کے بعد چاروں بیٹے اسی جنگ کے اندر شہید کر دیے گئے. اسی جنگ کے اندر چاروں بیٹے شہید کر دیے گئے. جب یہ چاروں بیٹے شہید ہوئے کیا ہوا؟ شیخ ختم کر دیا جائے کیا؟ کیسا شور ہے یہ؟ اچھا تھوڑی دیر کے لیے روک دیتے ہیں، آ جانے دیتے ہیں کیا؟ میں چلاتا رہوں تو آپ لوگ اپنا سنا رہے ہیں، میں اپنی سنا. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ایک عام عورت میں اور ایک مسلمان عورت میں کیا فرق ہوتا ہے. جو مسلمان عورت ہوتی ہے اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کا یقین اپنے رب کے اوپر بہت گہرا ہوتا ہے. کیسی بھی مصیبتیں آ جائیں، کیسی بھی پریشانیاں آ جائیں، کیسی بھی تکلیفیں آ جائیں، کیسی بھی دقتیں آ جائیں، گھر کے اندر، گھر سے باہر، شوہر کے اوپر، بچوں کے اوپر یا خود اپنے اوپر، لیکن اس کا ایمان، اس کا یقین، اس کا عقیدہ اپنے رب سے ختم نہیں ہوتا. اس کے ایمان اور یقین کے اندر کبھی بھی تذبذب نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ مسلمان عورت ہے. میں نے مثال دی تھی آپ کو حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کی. یہی حضرت خنسا ہیں، جوانی کے عالم میں 2 بھائی مار دیے گئے، روتی رہتی تھی، ہزاروں اشعار ان کی یاد میں لکھ دیے. اور یہی حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جب اسلام لے آئی 100 سال کی عمر میں آنکھوں کی بینائی اور آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی. 4 بیٹوں کو جنگ قادسیہ کے اندر بھیج رہی ہیں اور ایک بیٹا کہتا ہے کہ اماں ہمارے اندر میں سے کسی ایک بھائی کو روک لو، کم سے کم تمہارا کام کاج کرنے کے لیے. تم بوڑھی ہو چکی ہو، تمہاری آنکھوں میں روشنی بھی نہیں ہے، بینائی بھی نہیں ہے، تمہارے کام دھام کون کرے گا؟ تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ ماں کہتی ہے، یہی حضرت خنسا کہتی ہیں کہ بیٹا میں یہ چاہتی ہوں کہ تم چاروں جاؤ اور اس جنگ کے اندر چاروں شہید ہو جاؤ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جنت میں داخل کرے اور مجھے بھی جنت میں داخل کرے. تم جنت کے چاروں کونوں سے میرے پاس آؤ. میرے بھائیوں، جنگ شروع ہوتی ہے اور جنگ قادسیہ ہو رہی ہے. ایک طرف مسلمانوں کا لشکر ہے اور دوسری طرف ایرانیوں کا اور مجوسیوں کا لشکر ہے. اس طرف کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسری طرف کا سپہ سالار رستم ہے جو ان کا بہترین سپہ سالار ہے، جنگجو ہے، طاقتور ہے، پہلوان ہے. جنگ ہوتی ہے، ادھر 30,000 کی تعداد، ادھر 2 لاکھ کی تعداد. ادھر حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں بیٹے جنگ کے اندر شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں. جنگ ہوتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے شام کو جب جنگ بند ہوتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ چاروں کے چاروں بیٹے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگ کے اندر شہید کر دیے گئے. اب ایک آدمی دوڑا اسی بوڑھی، اسی نابینا عورت حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس میں پہنچا اور جا کر کہتا ہے اماں تیرے چاروں کے چاروں بیٹے جنگ کے اندر مار دیے گئے، جنگ
کے اندر شہید کر دیے گئے. یہ چاروں کے چاروں بیٹے جنگ میں شہید ہو گئے. وہی حضرت خنسائے جو جوانی کے عالم میں اپنے دونوں بھائیوں کے مرنے پہ غم کو برداشت نہیں کر پائی تھیں، اور اب بڑھاپے کے عالم میں آنکھوں کی روشنی جانے کے باوجود بھی اسلام لانے کے بعد یہ بڑھاپے کے عالم میں 100 سال کی عمر میں اپنے چاروں بیٹوں کے شہید ہونے کی بات کو سنتی ہیں تو ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیتی ہیں اور آسمان